بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان میں اور دیگر مخلوقات کے اندر فرق کیا ہے؟ کئی ایک ہیں، لیکن بگسٹ آف آل جو ہے وہ ہے ایک انسان کی عقل۔ جتنی عقل اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی، اور اسی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ تمام تر مخلوقات پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ شیر، چیتا، ہاتھی جو ہے شیروں کو بھی سرکس میں لا کے ان سے کرتب کروانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، لیکن عقل ایک را میٹیریل ہے۔ کیا چیز ہے؟ عقل خود بخود بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنا بھی پڑتا ہے۔ خود بخود کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر کے حساب سے انسان جو ہے جو اس کو تجربات ہوتے ہیں، اس کے مشاہدات بڑھتے ہیں، اس کے تجربات بڑھتے ہیں، تو اس کا عمل بھی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے خود بخود بڑھنے کا جو میں نے آپ سے عرض کیا، آپ یہ دیکھیں کہ بعض ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ملازمین میں سے، ان کے امپلائیز میں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی مثالیں تو بے شمار ہیں، دنیا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا مالک تو پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا، لیکن اس کے پاس جو ملازمین، اس کے جو امپلائیز ہیں، جو اس کے پے رول پہ لوگ ہیں، اور پھر اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تعلیم و تربیت جو ہے اتنی مہنگی، پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے مہنگی ہر اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے بھی مہنگی، اور وقت جو اس پہ صرف ہوتا ہے، محنت جو اس پہ صرف ہوتی ہے، ایک انسان کتنی عمر جو ہے وہ اس کام کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ ایک اچھی خاصا عمر کا ایک حصہ جو ہے، تیسرا چوتھا حصہ جو ہے، وہ ایک انسان فل ٹائم اس کام کے لیے انسان جو ہے وہ مصروف عمل رہتا ہے۔ جو چیزیں ہم تعلیم سے اور مشاہدات سے اور تجربات سے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں اہم ہیں، کچھ ذرا زیادہ اہم ہیں، اور کچھ انتہائی اہم ہیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ آج کل کیا، جب سے حضرت انسان دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، دولت کی حیثیت جو ہے، مال کی حیثیت جو ہے، وہ بڑی نمایاں رہی ہے، اور اس نمایاں دولت کی حیثیت کی وجہ سے ہی کم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ امپلائیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مالیات ہے، یہ جو انسان کا روپیہ ٹکا ہے، پیسہ ہے، ایک تو ہم دنیا کے اندر کامیابی اور فائنانشل افیئرز کے اندر ہم اپنی کامیابی جو ہے وہ انڈائریکٹلی، یعنی مختلف طرح کے سبجیکٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری دیگر چیزیں کہ جو ڈائریکٹلی ان سے اس ڈسپلن سے، اس سبجیکٹ سے متعلق نہیں بھی ہوتی، وہ بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی، اور ایک ہم چیزیں وہ ہیں جو ہم ڈائریکٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
ڈائریکٹلی سیکھی جانے والی چیزیں تعلیمی اداروں سے بھی ملتی ہیں، انسان اپنے مشاہدات سے بھی کرتا ہے، اپنے تجربات سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے گروز جو ہوتے ہیں، جو کسی شعبے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائریکٹ فرام دا ہارس ماؤتھ، تو وہ بھی ہم لیتے ہیں۔ تو مالیات جو ہے یہ اس کا نالج ہونا انسان کے لیے بہت بہت اہم ترین چیزوں میں سے ایک، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اہم ترین، اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کسی طرح سے بھی اس سے کم پہ نہیں رکھ سکتے، لیکن بہرحال اٹ از ون آف دا ٹاپ فیو، یہ پہلے درجے کی چیز ہے، دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے۔ کئی درجے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو سیکھنی ہوتی ہیں، اور ان کو اچھے انداز کے اندر پریکٹس کرنا ہوتا ہے، اور مالیات جو ہے، فائنانسز جو ہیں، وہ ایک انسان کے لیے اہم ترین ہیں، اور پہلے درجے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اور مالیاتی شعور جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مالیاتی شعور جو ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بعض خاندانوں کے اندر یہ نسل در نسل چلتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بہت اچھے انداز کے اندر، پریکٹس کیا جاتا ہے بہت اچھے انداز کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بسنے والے جو خواجگان ہیں، جو لوگ خواجگان کاسٹ ہے جن کی، جو شیخ لوگ ہیں، جو میمن ہیں، یہ بڑے اچھے فائنانشل شعور رکھنے والے، ان کے اندر جو فائنانشل لٹریسی ہے یہ تعلیمی ادارے سے نہیں، گھر سے دی جاتی ہے، اور آپس میں چونکہ ان کا زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے بنسبت دیگر لوگوں کے، اس وجہ سے یہ پھر ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ کمپیٹنٹ پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یو اے ای میں جائیں تو بوہریز بہت ہیں، اور بوہریز جو ہیں، بوہری طبقہ جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، اور کراچی میں خاص کر، لیکن یو اے ای کے اندر جو ہے خاص کر دبئی کے اندر بہت ہیں، انڈیا میں بھی ہیں۔ ان کا مالیاتی شعور اس حد تک ڈیولپڈ ہے کہ یہ جو پیسوں سے کوئی چیز خریدنی ہے یا کسی انسان کی سروسز کو ہائر کرنا ہے تو یہ اپنی کمیونٹی کا بندہ لیتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنی ہے اپنی کمیونٹی کے بندے سے، اگر پلمبر کی ضرورت ہے اور اپنی کمیونٹی کے اندر پلمبر موجود ہے تو یہ اسی کو کال کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مجبوری نہ بن جائے، ارجنسی نہ بن جائے تو یہ اسی کو کال کریں گے، اسی کو پیسے ٹرانسفر کریں گے۔ تو یہ مالیاتی شعور جو ہے یہ ایک انسان کو اس کا آنا جو ہے وہ بہت بہت اہم ٹھہرتا ہے، بہت اہم ٹھہرتا ہے، بہت اہم ٹھہرتا ہے۔ مالیاتی شعور جو ہے وہ ایک انسان اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کرے، ہر طریقہ اختیار کرے مالیاتی شعور کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس طانے میں نہ آئے کہ تو شیخ بنتا جا رہا ہے، تو خواجہ اور تو میمن بنتا جا رہا ہے۔ میں کسی غیر اخلاقی بات کا ہرگز بھی تذکرہ نہیں کر رہا، ہرگز بھی کسی ان ایتھیکل چیز کا میں ہرگز بھی ذکر نہیں کر رہا، لیکن کیا مالیاتی شعور کے اندر ساری چیزیں ان ایتھیکل ہوتی ہیں، غیر اخلاقی ہوتی ہیں، ساری الیجٹمیٹ ہوتی ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ بہت کچھ دیکھیں نا، ایک انسان کی عزت نفس جو ہے، ایک انسان کی عزت نفس جو ہے
کیسے محفوظ رہے گی کہ اگر وہ انسان جو ہے انڈیپینڈنٹ، فائنانشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ اگر ایک انسان فائنانشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کی عزت نفس کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہے؟ وہ ایک فرد ہو یا ایک ملک ہو۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان فائنانشلی ہر وقت بینکرپٹ، کرپلڈ اور ڈپینڈنٹ اپان فورن مانیٹری انسٹیٹیوشنز۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور اپنا ملک بھی دوسروں کے حکم پہ چلتا ہے۔ آج کل کی غلامی یہ ہے، آج کل کی غلامی یہ ہے کہ آپ آزاد پالیسی نہ بنا سکیں، آپ احکامات لینے اور ان پہ عمل کرنے کے پابند ہوں، کوئی آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے قومی معاملات کے اندر مداخلت کرتا رہے مسلسل، اور آپ اس مداخلت کو برداشت کریں، بلکہ آپ اس مداخلت کے بالکل تحت ہو جائیں، اور آپ اس اینیمل کے تحت ہو جائیں، اس شیر کے تحت ہو جائیں کہ جو سرکس کا شیر ہے، کہ جس کو ٹیم کیا جاتا ہے، جو سرکس کا چیتا اور دیگر جانور ہیں ان کو ٹیم کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور وہ جو حکم میرے آقا والی بات ہے، اپنی فطرت کے خلاف، اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں اور کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام بالکل ان کی فطرت کے اندر ہوتا نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے ہمیں مالیاتی شعور حاصل کرنا چاہیے، اور مالیاتی شعور کے بارے میں میں صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا، باقی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو اس کہہ لیں کہ ایک ویڈیو کے اندر، چھوٹی سی چند منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر میں تو بنیاد اس کے ایک بیس بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر، کسی اور گفتگو کے اندر، جو مانیٹری کہہ لیں کہ ایک شعور ہے، مالیاتی شعور جو ہے، فائنانشل اویئرنیس جو ہے، فائنانشل لٹریسی جو ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ صرف ایک بات کی جو نہایت بنیادی بات ٹھہرے گی، وہ یہ عرض کروں گا، اللہ کے رسول کا ایک فرمان کہ جس نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا وہ کبھی مفلس نہ ہوا، اور ہمیشہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ اپنی انکم سے کم رکھے جائیں، اور پھر کچھ سیونگ ضرور کی جائے، اور جو سیونگ آپ کر رہے ہیں وہ سیونگ کسی مناسب جگہ پہ انویسٹ کرتے رہیں، اس کو کسی ایسے کام کے اندر لگا دیں کہ وہ کام، وہ اس کی گروتھ ہوتی رہے، وہ بڑھتا رہے، وہ نہ تو وہ شرنک تو وہ سکڑتا تو خود بخود ہے، کیونکہ روپے کی ویلیو ہی کم ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی سکڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیگر لوگوں کے پاس چونکہ پیسہ بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے پاس جو اس کے پروپورشن ہے، اس کی جو تناسب ہے، اس کی جو ویلیو اور ویٹیج ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا کہہ لیں کہ ڈی ویلیو ہونا ان ٹرمز آف کہہ لیں کہ مانیٹری یونٹ جو ہے، اس کا ایک روپے کی جو ویلیو ہے وہ آلریڈی کم ہوتی چلی جا رہی ہے دیگر کرنسیز کے مقابلے میں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان کو جتنا بھی کام ملے وہ کام کر لے، اور اس سے بہتر کام کی مسلسل تلاش میں رہے، اور کچھ نہ کچھ سیونگ کرے، اور سیونگ چاہے جتنی بھی ہو، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اس کو انسان انویسٹ کرے، اور یہ در حقیقت انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا ہماری زندگیوں میں بھی بنے گا انشاءاللہ، اور بہتری آئے گی، اور مسلسل بہتری آئے گی۔ جزاک اللہ۔